تپتی دوپہر میں سلطان ہاؤس کے گیٹ پر ایک رکشہ آ کر رکا۔ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی آہستہ سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور پھر نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑی بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی۔ بھوری آنکھیں، دودھ جیسی سفید رنگت اور دلکش نقوش سے سجا چہرہ، وہ بظاہر عام سی لڑکی حقیقت میں بالکل عام نہ تھی۔ مجھے مسز ابراہیم سے ملنا ہے، میری ملاقات طے ہے۔ وہ گیٹ پر موجود چوکیدار کی طرف دیکھ کر پراعتماد لہجے میں بولی۔ چوکیدار نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر اندر فون پر تصدیق کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائیں بی بی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بیا نے محض سر ہلا کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ ہال میں داخل ہوئی۔ آپ بیا سکندر ہیں؟ میرے ساتھ آئیں میڈم۔ لیزا نامی ملازمہ اس کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں بولی۔ بیا نے مختصر سا سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک عالیشان کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی آرائش اپنی مثال آپ تھی۔ سامنے نفیس صوفے پر ایک عورت مکمل سج دھج کے ساتھ نہایت طمطراق سے بیٹھی تھی۔ ان کی شخصیت میں رعب اور وقار نمایاں تھا۔ ویلکم مس بیا سکندر، تشریف رکھیں پلیز، عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ان کی گہری نظریں مسلسل بیا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بیا خاموشی سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مس بیا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے؟ عورت نے اپنی انگلیوں میں پہنی قیمتی انگوٹھی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بیا نے ان کی طرف دیکھا۔ جی، کچھ حد تک، بیا نے مختصر جواب دیا۔ ڈیئر ریڈرز، کیا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا؟ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے چینل کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ عورت نے گہرا سانس لیا، پھر اپنی نظریں سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر جما دی۔ میرا بیٹا پچھلے 3 سال سے کوما میں ہے۔ مجھے اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر درکار ہے۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہمارے پاس، مگر مجھے ایک وفادار اور بے لوث لڑکی چاہیے جو اپنے کام کو ہر چیز پر ترجیح دے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ بیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تمہاری والدہ کے آپریشن کے لیے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک وفادار خدمت گزار چاہیے۔ بیا کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ ماں کی بگڑتی حالت، اسپتال کے بل، ڈاکٹروں کی سخت وارننگ، سب ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اگر میں یہ کام قبول کر لوں تو کیا میری امی کا علاج فوراً شروع ہو جائے گا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بالکل، عورت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے منظور ہے، بیا نے کڑے ضبط کے ساتھ حامی بھری۔ مسز ابراہیم نے ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور چند لمحے اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتی رہیں۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے 1 کروڑ جمع ہو چکا ہے اور اب بدلے میں تمہیں ساری عمر میرے بیٹے کی غلامی کرنی ہوگی۔ مسز ابراہیم کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ مسز ابراہیم کے تلخ الفاظ پر بیا کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اتنی بڑی رقم اس نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ سوچ بھی نہیں تھی۔ اپنی ماں کے علاج کے لیے بیا سکندر نے اپنی آزادی، اپنے خواب، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی تک گروی رکھ دی تھی، مگر ایک بیٹی کے لیے ماں کی زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ یاد رکھنا مس بیا، میرے بیٹے کے متعلق میں کسی قسم کی لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے منٹ کی رپورٹ چاہیے۔ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ بیا خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی۔ سائے کی طرح تم اس کے ساتھ رہو گی، وہ اکیلا نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جی، میں پوری ذمہ داری سے اپنا فرض نبھاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مسز ابراہیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر لیزا کی طرف رخ کیا۔ لیزا تمہیں کمرہ دکھا دے گی؟ بیا کو شازم کے تمام روٹین کے بارے میں بتا دو، اور ہاں، آج سے یہ شازم کے کمرے کے ساتھ والے روم میں رہے گی۔ وہ ہدایت نامہ جاری کرتی گویا ہوئی۔ جی میڈم، لیزا فوراً بولی۔ بیا نے گہرا سانس لیا۔ تم سے پہلے ایک میل نرس تھا، شازم سر کی کیئر ٹیکر کے لیے آیا تھا، مگر چند ہی دنوں بعد ڈر کر بھاگ گیا بیچارہ۔ لیزا نے راہداری میں چلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ بیا کے قدم اچانک سست پڑ گئے۔ ڈر کر؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے دل میں انجانا سا خدشہ جاگا۔ وجہ مجھے پوری طرح معلوم نہیں، تم بس سنبھل کر رہنا بیا۔ لیزا نے دروازے کے سامنے رک کر کہا۔ یہ سر شازم کا کمرہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ بیا کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔
کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیا کی نگاہ جیسے ہی بیڈ پر ساکت لیٹے شخص پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ تیز نقوش، گھنے سیاہ بال، مردانہ وجاہت اور بے حد دلکش چہرہ، وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت مرد تھا۔ شاذم سلطان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ شاذم سلطان، وہ نام جس پر شاید نہ جانے کتنی لڑکیاں فدا تھیں۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ شاذم سلطان ملک کے مشہور ترین بزنس مینوں میں شمار ہوتا تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے سلطان گروپ کو ایسی بلندیوں تک پہنچایا تھا جہاں پہنچنے کا لوگ صرف خواب دیکھا کرتے تھے۔ اخبارات، بزنس میگزینز اور ٹی وی چینلز پر اس کا نام اکثر نمایاں رہتا تھا، مگر آج اتنی طاقت، اتنی شہرت اور اتنی دولت رکھنے والا شخص ایک بستر پر بے حس پڑا تھا۔ اس کی بند آنکھیں بے جان وجود دیکھ کر بیا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اگر صرف یوں خاموش لیٹا ہوا شخص کسی کا دل دھڑکا سکتا تھا تو ہوش میں ہونے پر وہ کیسا ہوگا؟ بیا نے بے اختیار نظر جھکا لی۔ اتنی کم عمری میں بستر مرگ پر پڑا ہے بیچارہ، اتنی خوبصورتی کا پہچان ڈالے گا کیا؟ بیا کے دل میں اچانک ایک نرم سا احساس جاگا۔ اس کے قریب رکھی کرسی پر آہستگی سے بیٹھ گئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں بار بار شاذم کی گھنی پلکوں پر ٹھہر جاتی تھیں، لمبی، ساکت اور بے حد نمایاں۔ بیا، ہوش کے ناخن لو، دل کو سنبھال کر رکھ، وہ خود کو جیسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ بیا کو اس کی گھنی پلکوں سے ایک عجیب سا آبسیشن ہونے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر سوچ رہی تھی، بس نگاہیں خود بخود وہیں جا ٹھہرتی۔ دل کی صدا پر لبیک کہتی نرمی سے اس کی گھنی پلکوں کو چھوا دل یک بار کی دھڑک اٹھا تھا۔ کاش تم ٹھیک ہوتے اور میں تم سے اچھے حالات میں ملی ہوتی، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا تم مجھ سے محبت کر بیٹھتی؟ سحر انگیز مگر مردانہ آواز بیا کو حواس باختہ ہونے پر مجبور کر گئی۔ وہ چند ثانیے ساکت سی اپنے مقابل بیٹھے شخص کو گھورتی رہی۔ سامنے بیڈ پر لیٹا شخص اب اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بیا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خوف کے مارے اس نے ایک چیخ ماری اور لرزتی ٹانگوں سے دروازے کی جانب بھاگی، مگر وہ ایک جست لگا کر بیچ میں آتا اس کا راستہ بند کر گیا۔ شش، آواز نہیں، ورنہ چاقو سے گردن کاٹ دوں گا۔ وہ چاقو گھماتا اپنی سرمئی آنکھیں بیا پر گاڑے اس کی جان نکال گیا۔ تم تو کوما میں تھے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے کھینچتا ہوا دیوار سے لگا گیا اور چاقو کی نوک اس کی دودھیا گردن پر رکھ دی۔ بیا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہوش آ ہی گیا مجھے، اس کے قریب سرگوشی میں گویا ہوا۔ بیا نے فوراً اسے گھورا۔ میں ابھی مسز ابراہیم کو تمہاری سچائی بتاتی ہوں، تم ناٹک کر رہے ہو، وہ غصے سے پھنکاری۔ شاذم سلطان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بیا نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی میز پر لیمپ پڑا تھا۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کیا، لپک کر وہ لیمپ اٹھایا اور پوری قوت سے شاذم کے سر پر دے مارتی جب شاذم نے کمال مہارت سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ واہ، نشانے بازی بھی آتی ہے، مائی تم تو مکمل پیکج ہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس کی کلائی مروڑ کر ایک جھٹکے سے اس کے کندھے سے دوپٹہ کھینچ کر اسے کرسی سے باندھ گیا۔ اس نے دراز سے ٹیپ نکالی اور اس کے منہ پر چپکا دی تاکہ اس کی چیخیں کمرے سے باہر نہ جائیں۔ شاذم اس کے سامنے جھکا۔ مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، مگر تم مجھے پسند آئی ہو۔ آئی لائک یور اسٹائل مائی لٹل لائنس۔ وہ اس کے خوابیدہ چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑاستا دل فریبی سے بولا۔ شاذم سلطان کے مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ کم وقت ایک نمبر کا فلرٹی تھا۔ چند لمحے پہلے تک وہ اسی خاموشی بے ہوش مرد پر ترس کھا رہی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سر پہ گملہ دے مارے۔ اب چون چرا بند کرو، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم نے میری سچائی کسی کو بتائی کہ میں ہوش میں ہوں تو قسم کھا کر کہتا ہوں غائب کر دوں گا تمہیں اس دنیا سے، ایسا غائب کہ تمہارا نشان تک نہیں ملے گا۔ اس نے بیا کی ٹھوری اپنی انگلی سے ذرا اونچی کی۔ بیا کا دل اس کی سرد مہر انداز پر لہجہ بھر کو کانپا۔ بیا نے خوف کے مارے فوراً پلکیں جھکا لی، گردن میں گرٹی ڈوب کر ابھری۔ شاذم سلطان چند ثانیے مسمرائز ہوا تھا۔ دیکھی مرچی، تم مجھے اپیل کر رہی ہو کہ میں حد سے تجاوز کر جاؤں۔ اچھی لڑکیاں بات مانتی ہیں، بولو منظور ہے؟ اس نے اپنی سرمئی آنکھوں میں شرارت اور بے باکی سمیٹ کر کہا۔ بیا نے غصے سے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کا منہ ٹیپ کی وجہ سے بند تھا مگر آنکھیں آنکھ برسا رہی تھیں۔ اوہ مائی مسٹیک، تم بولو گی کیسے؟ منہ پر تو ٹیپ لگی ہے۔ ویٹ۔ اس نے ایک جھٹکے سے بیا کے منہ سے ٹیپ کھینچی۔ اس کا پورا چہرہ درد اور غصے سے تمتما اٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھٹ پڑی۔ کمینے، غلیظ، جاہل، بدتمیز انسان، الو کے پٹھے،
چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ دھاڑی۔ شاذب نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور آنکھیں میچ لیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، گالیاں دیتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ ایسے بولا جیسے کوئی مولوی صاحب کسی کو نصیحت کر رہے ہوں۔ السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز میں جو فیمیل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، پلیز آپ ان کو تھوڑا سا ہماری ویڈیوز کے ساتھ برداشت کر لیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کی نئی پالیسی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے چینلز بند ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ہماری، بس اسی طرح ساتھ دیتے رہیں ہمارا، تاکہ ہمارے چینلز نہیں چلتے رہیں۔ تمہیں شرم آتی ہے ایک لڑکی کو باندھ کر اس سے فلرٹ کرتے ہوئے؟ بیا غرائی۔ مائی گڈنس، تمہیں پتہ ہے مجھے تیکھی چیزیں بہت پسند ہیں اور تم تو پوری کی پوری مرچوں کی دکان ہو۔ اس نے بیا کے الجھے بالوں کی ایک لٹ کو چاقو کی نوک سے پیچھے ہٹایا۔ بیا نے اسے گھڑی سے نوازا۔ اچانک راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاذم کی نظریں فوراً دروازے کی طرف اٹھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے پھرتی سے بیا کی کلائیوں سے لپٹا دوپٹہ الگ کیا۔ اپنا حلیہ درست کیجیے محترمہ۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اسے آنکھ ماری۔ وہ تیزی سے پلٹا اور چند سیکنڈ میں دوبارہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ بیا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ مسز ابراہیم اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیسا شور تھا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ شاذم بیڈ پر بالکل ساکت تھا۔ بیا نے غصے سے بیڈ پر لیٹے اس ڈرامے باز کو دیکھا، پھر مسز ابراہیم کی طرف مڑی۔ لیمپ ٹوٹ گیا مجھ سے، بیا نے بوکھلاہٹ میں جلدی جلدی صفائی دی۔ ان کی تیز نظریں بیا کی گردن پر پڑی۔ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ بیا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ کانچ چبھ گیا تھا۔ اس نے نظر چرا کر بمشکل جواب دیا۔ میں لیزا سے کہہ کر صفائی کرواتی ہوں، آئندہ یہ توڑ پھوڑ شاذم کے کمرے میں مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے بیا نے گہرا سانس لیا۔ اس نے فوراً شاذم کی طرف دیکھا۔ ڈرامے باز۔ بیا کے لبوں سے بڑی مشکل سے دبی دبی سی سرگوشی نکلی۔ مائی گڈنس، جھوٹ تو تم بھی کمال کا بولتی ہو تیکھی مرچی۔ وہ بیڈ سے اتر کر دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم ایک نمبر کے عیار اور مکار انسان ہو۔ شکل سے تو تم بھی معصوم لگتی ہو۔ شکل سے کتنے شریف لگتے ہو تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی۔ شکل سے تو تم بھی معصوم لگتی ہو، مگر تمہاری روانی سے دی گئی گالیاں، اف توبہ توبہ۔ وہ بھی دو بدو جواباً بولا۔ میں تمہیں بے نقاب کر کے رہوں گی، تم دیکھنا۔ بیا نے غصے سے انگی شہادت اس کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آئی ایم ویٹنگ مائی لٹل لائنس۔ دیکھے تو صحیح شیرنی میں کتنا دم ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا بولا۔ بیا لب بھینچ کر تنفن کرتی دروازہ ٹھاس سے بند کرتی کمرے سے چلی گئی۔ ڈنر کا وقت تھا۔ سلطان ولا کی طویل میز شاہانہ کھانوں سے سجی تھی۔ میز پر مسز ابراہیم کے ساتھ ان کی بیٹی زہرا، چچا منصور سلطان اور چچی زیبا بیگم بھی موجود تھے۔ تو آپ ہیں وہ نئی کیئر ٹیکر؟ زیبا بیگم نے پاؤں سے سر تک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شاذم کا ڈاکٹر کل چیک اپ کے لیے آئیں گے، منصور سلطان نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بیا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں شاذم کا ڈاکٹر بدل دینا چاہیے، اتنے عرصے میں بھی شاذم میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہو پائی، مسز ابراہیم نے ایک دم سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈائننگ ہال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بھابھی یہ پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز میں سے ہیں، منصور سلطان نے تحمل سے کہا۔ پچھلے 3 سال سے وہی شاذم کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی پوری ٹیم اس کیس پر کام کر رہی ہے۔ مسز ابراہیم نے بے چینی سے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا۔ مگر مجھے نتائج چاہیے منصور، صرف تسلیوں سے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیا خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی، ان کا اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، منصور صاحب نے نرمی سے کہا۔ بس بیا، شاذم کے معاملے میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی نہیں چاہیے۔ بیا نے سر ہلا دیا۔ مما آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیریٹی کیس میرے بھائی کو ٹھیک کر لے گی؟ زہرا نے پلیٹ میں کانٹا چبھوتے ہوئے تلخی سے کہا۔ بیا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ زہرا چپ چاپ کھانا کھاؤ، منصور صاحب نے ہلکے مگر تنبیہی انداز میں کہا تو زہرا نے فوراً منہ بنا لیا۔ بیا جاؤ شاذم کی ڈرپ چیک کرو، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مسز ابراہیم کے حکم پر بیا نے فوراً وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کا سانس حلق مٹک گیا۔ بیڈ خالی تھا۔ یا اللہ، اب یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اگر کوئی آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟
وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جیسے ہی مڑی کسی کے مضبوط چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے شاذم سلطان کھڑا تھا۔ اس سے ایک سیاہ رنگ کی سینڈو اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ اس نے اپنی سرمئی آنکھوں میں شرارت بھر کر پوچھا۔ بیا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ تم بیڈ پر کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ماں ابھی آتی ہی ہوگی۔ اور یہ کیا ہو لیا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ شاذم تولیہ کندھے پر ڈالتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی مردانہ خوشبو بیا کے حواسوں پر چھانے لگی۔ مائی گڈنس، تم کتنی کیوٹ لگتی ہو جب غصہ کرتی ہو۔ ویسے ڈنر کیسا تھا؟ اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بیا نے ہڑبڑا کر پیچھے قدم ہٹایا مگر اس کا پیر قالین میں الجھ گیا۔ گرنے سے پہلے شاذم نے اپنا ایک مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اتنا بھی کیا اشتیاق کے قدموں کا ہوش ہی نہ رہے؟ وہ مسکرا کر بولا، دوا کا ٹائم۔ اس نے نظر چرا کر سپاٹ لہجے میں کہا، جیسے خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ بھاڑ میں گئی دوا، میرے سامنے مسیحائی خود استادہ ہے، میں تو ویسے ہی شفا یاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بھیگے بالوں سے ایک ٹھنڈا قطرہ بیا کے گال پر گرا۔ وہ سٹ پٹا کے رہ گئی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش بیا کے رخساروں کو جیسے آہستہ آہستہ جھلسانے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن عجیب بے ترتیبی سے سینے میں گونج رہی تھی، جبکہ شاذم کی قربت اس کے حواس کو مزید الجھا رہی تھی۔ اگر آپ عشق فرما چکے ہوں تو کیا میں جاؤں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ مزید اس سنکی انسان سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاذم اس کی بات پر بے تحاشا ہنسا۔ اس کی ہنسی سن کر بیا نے منہ بنایا۔ سنکی آدمی! وہ زیر لب بڑبڑائی اور اپنا سر جھٹک کر غصے میں باہر کی طرف بڑھی۔ سنیے محترمہ! بیا رکی مگر پلٹی نہیں۔ شاذم نے مصنوعی سنجیدگی سے گلا صاف کیا اور شعر پڑھا۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ بیا کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو گیا۔ وہ فوراً پلٹی۔ 2 نمبر شاعر! وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے شاذم سلطان کی ہنسی دیر تک کمرے میں گونجتی رہی۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیا کے قدم دروازے میں ہی تھم گئے۔ موصوف فرش پر نہایت مہارت سے ایک ہاتھ پر پش اپس لگا رہا تھا۔ اس کی سفید سینڈو پسینے سے شرابور تھی۔ بیا کو شدید غصہ آیا مگر ضبط کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمبخت کی باڈی واقعی خطرناک حد تک کمال کی تھی۔ اس نے فوراً نظر ہٹائیں اور دل ہی دل میں خود کو جھاڑا۔ ذرا کم تاڑا کرو، مجھے نظر لگ جاتی ہے۔ وہ اسے دروازے پر استادہ دیکھ شوخی سے بولا، تم اتنے لیمن ہو نا؟ بیا فوراً چونکی اور دو بدو جواباً بولی۔ شاذم ہنس پڑا۔ فضول نے میرا دماغ مت خراب کرنا، جلدی سے بیڈ پر لیٹیں، مسز ابراہیم کے ساتھ آپ کے ڈاکٹر بھی یہیں آ رہے ہیں۔ بیا نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے تولیہ اٹھا کر اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور بڑی بے نیازی سے بیا کو دیکھا۔ ٹینشن مت لو لٹل لائنس، شاذم نے اس کے قریب آ کر اطمینان سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ بیا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ شوق رہ گئی۔ خوف سے اس کا دل جیسے سکڑ کر رہ گیا تھا۔ چہرے کا رنگ ایک لمحے میں فک پڑ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ڈاکٹر فرید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شاذم کو دیکھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ میں نے تمہارے وکیل سے بات کر لی ہے، چند دنوں میں تمہیں فائل مل جائے گی۔ وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئے۔ بیا کی سانس جیسے وہیں اٹک گئی۔ وکیل؟ فائل؟ اس کی نظریں فوراً شاذم کی طرف اٹھیں۔ ڈاکٹر فرید نے دنگ کھڑی بیا کو دلچسپی سے دیکھا اور یہی چیز شاذم کو بری لگی، شدید بری۔ تھینکس فرید، تم جا سکتے ہو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی بیا غصے سے تپتی ہوئی شاذم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی بھوری آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ تم نے ڈاکٹر کو بھی خرید رکھا ہے؟ وہ چلائی۔ کیوں اپنی ماں کو اتنا پریشان کر رہے ہو؟ ان کے آنسوؤں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ وہ تعصب بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ پراسرار شخص اس کی سمجھ سے مکمل باہر تھا۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اپنی ماں سے جھوٹ، ڈاکٹروں کو خریدنا، وکیل، فائل اور پھر ہر بات کو راز بنا دینا۔ اس نے جھٹکے سے بیا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیا کا وجود اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ یہ میری ماں اور میرے درمیان کا معاملہ ہے، تم درمیان میں مت آؤ۔ شاذم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے مگر دو ٹوک لہجے میں بولا۔ بیا چند لمحوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اور بیوی بننے کا شوق ہے تو بتا دو، ابھی نکاح خواہ کو بلوا لیتا ہوں۔ شاذم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت بے باک اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے گلابی گال پر جھولتی لٹ پر شاذم نے جھک کر پھونک ماری۔ بیا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔
تمہارے جیسے سنکی سے تو میں خواب میں بھی شادی نہ کروں۔ وہ تڑک کر بولی اور اس کے گریبان کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اتنا حق مت جتایا کرو مجھ پر، عادت پڑ گئی نا مجھے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ دل فریبی سے بولتا ہوا اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا گیا۔ تم ایک نمبر کے پتھر دل انسان ہو شاذم سلطان۔ وہ غرائے ہوئے باہر کی طرف بڑھی اور دروازہ ٹھاس سے بند کر گئی۔ آج زہرا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ پورا سلطان ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جشن اپنے عروج پر تھا۔ بیا فیروزی رنگ کے سادہ مگر پروقار لباس سے ملبوس تیزی سے راہداری عبور کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اچانک اس کی کلائی پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیا کے ہونٹوں سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ شاذم سلطان کو دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے غصے سے استفسار کیا۔ شاذم نے اسے بغور دیکھا۔ تیکھے نقوش ہلکے میک اپ سے سنور کر مزید قاتل لگ رہے تھے۔ کھلے بالوں کی چند لٹیں اسے گالوں کو چھو رہی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر لگی ہلکی سرخ لپسٹک شاذم کے لیے بلا وجہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو واقعی سے اپنے ہوش بکھرتے محسوس ہوئے۔ اس نے نظر ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی محترمہ؟ وہ جبڑے بھینچ کر تیکھے لہجے میں بولا۔ اس کی سرمئی آنکھیں بیا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاذم کی نظریں بسطور اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اور یہ لپسٹک مٹاؤ فوراً، وہ عجیب حق ملکیت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ بیا کی بھویں تن گئیں۔ کیوں؟ بیا نے پوچھا۔ وہ اس کے قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی مہنگے پرفیوم کی خوشبو بیا کی سانسوں میں اترنے لگی۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ کوئی اور بھی تمہیں اس طرح دیکھے۔ اس کے سرخی سے مزین ہونٹوں سے نظر چرا کر بولا۔ بیا کا دل ایک لمحے کو بے ترتیب دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے اسے شدید غصہ آیا۔ کلائی چھوڑو میری، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ مجھ پر اپنا روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غرائی۔ شاذم کی سرمئی آنکھوں میں سرد مہری اتری۔ اس نے جارحانہ انداز میں اسے دیوار سے لگا دیا۔ شاذم نے دیوار کے دونوں طرف اپنے بازو ٹکا دیا اور بیا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ فرار کی ہر راہ بند ہو چکی تھی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا پہلے۔ وہ ذرا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا۔ بیا نے فوراً نظر چرائیں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مجھے جانے دیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ جانے دوں گا، مگر پہلے تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہیں مما کے کمرے میں جانا ہے، ان کی الماری میں ایک براؤن فائل رکھی ہے، وہ مجھے ابھی کے ابھی چاہیے۔ بیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہرگز نہیں، میں چوری نہیں کروں گی۔ وہ تمہاری ماں ہے، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ بیا نے گھبرا کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ شاذم نے اچانک بیا کی ٹھوری اپنی انگلیوں میں دبا کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ انکار کی گنجائش میں نے چھوڑی کب ہے؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ بیا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایئر پوڈس نکالے اور بیا کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے بڑی نرمی مگر مضبوطی سے اس کے کانوں میں لگا دیے۔ بیا نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا، مگر شاذم نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی دیوار میں محیط کر دیا۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ بیا نے غصے سے ایئر پوڈ نکالنا چاہا، مگر شاذم کی سرد آواز پر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اتارنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ بیا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے پلٹی، اب اس کا رخ مسز ابراہیم کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ دبے قدموں مسز ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدتمیز، جاہل، مطلب پرست انسان، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر زیر لب بڑبڑانے لگی۔ میں سن رہا ہوں لٹل لائنس، وہ پرسکون مگر شریر لہجے میں بولا۔ شاذم کی آواز سن کر وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ یہ لٹل لائنس کیا ہوتا ہے؟ میرا نام بیا سکندر ہے، آئی سمجھ؟ بیا نے غصے سے دانت پیسے۔ کام پر دھیان دو، الماری چیک کرو۔ اس نے مختصر اور دو ٹوک انداز میں اسے اس کا اصل مقصد یاد دلایا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی میں وہ احتیاط سے الماری کی طرف بڑھی۔ جلدی اور بوکھلاہٹ میں اس کا دھیان نہیں رہا، اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک قیمتی کرسٹل کے گلدان سے جا ٹکرایا۔ گلدان فرش پر گرا، بیا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا توڑ دیا اب تم نے؟ وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ تم 2 منٹ چپ رہو گے؟ ایک تو میری جان نکلی جا رہی ہے اور تمہیں اپنے سوالوں کی پڑی ہے۔ وہ غصے اور بوکھلاہٹ میں دانت پیستے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پھٹ پڑی۔ ایک دم سے پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ بیا خوف سے وہیں منجمد رہ گئی۔ دروازے کے پاس
زہرا کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ، تم مما کے روم میں کیا کر رہی ہو؟ چوری کے ارادے سے آئی ہو یہاں پہ؟ بتاؤ۔ وہ تیزی سے اندر آئی۔ بیا کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں وہ منمنائی۔ زہرا نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ مما روم میں آئیں۔ بیا کے چہرے کا رنگ لمحوں میں فق پڑ گیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ او شٹ، ڈیم اٹ، یہ تو پھنس گئی۔ شاذم نے بے چینی میں مکہ میز پر دے مارا۔ اس نے فوراً جیب سے فون نکالا اور تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ لیزا، مما کے کمرے میں جاؤ فوراً، بیا کو بچاؤ کسی بھی طرح۔ شاذم کو ہر صورت اسے بچانا تھا۔ مسز ابراہیم اور زیبا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا زہرا، تم چلا کیوں رہی ہو؟ باہر مہمان موجود ہیں۔ مسز ابراہیم نے ناراضگی سے کہا۔ مما، یہ لڑکی چور ہے، آپ کے کمرے میں چوری کرنے آئی تھی، پوچھیں اس سے۔ زہرا نے تڑک کر جواباً کہا۔ سب کی نظریں بیا پر جم گئیں۔ بیا، کیا یہ سچ ہے؟ مسز ابراہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیا کے ہونٹ کانپے۔ میں چور نہیں ہوں، بیا خوف زدہ سی اٹک کر بولی۔ تو پھر مما کے روم میں کیا کر رہی تھیں آپ؟ زہرا فوراً بولی۔ بیا کے پاس جواب نہیں تھا۔ ٹھہرے میڈم، لیزا نے بیچ میں آتے ہوئے کہا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میڈم، بیا چور نہیں ہے، دراصل میں نے اسے یہاں بھیجا تھا، لیزا نے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا۔ تم اسے میرے کمرے میں کیوں بھیجو گی؟ مسز ابراہیم غرائیں۔ میڈم، یہ شاذم سر کی میڈیکل رپورٹ لینے آئی تھی یہاں پہ، لیزا نے سپاٹ انداز میں کہا۔ مسز ابراہیم نے گہری نظر بیا پر ڈالی۔ بیا نے گھبرا کر فوراً ہلکا سا سر ہلا دیا اس بات میں۔ جھوٹ، سفید جھوٹ بول رہی ہیں یہ دونوں۔ مگر زہرا فوراً بھڑک اٹھی۔ مسز ابراہیم نے سخت لہجے میں زہرا کو ٹوکا۔ زہرا، مزید ڈرامہ مت کرو، باہر جاؤ، تمہارے دوست انتظار کریں۔ زہرا نے قہر بھری نظر بیا اور لیزا پہ ڈالی، ہونٹ بھینچا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ مسز ابراہیم نے بیا کو دیکھا۔ مس بیا سکندر، اپنے کام سے کام رکھیں، کچھ بھی چاہیے ہوگا تو مجھے انفارم کریں، آپ جائیں۔ وہ ذرا رکی، پھر سختی سے بولی۔ بیا نے فوراً سر جھکایا۔ جی میڈم۔ لیزا اور وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے، بیا نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ شکریہ لیزا، تم نہ آتی تو آج میں جیل میں ہوتی۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا شکریہ ادا مت کرو، شاذم بابا کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا، وہ آپ کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بیا نے اپنے کان میں لگے ایئرپورٹ کو چھوا، وہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ کسی طوفان کے طرح شاذم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم خوش ہو اب؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ بیا کی آواز غصے سے پھٹ پڑی۔ شاذم نے تحیر سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور جگ سے گلاس میں پانی اڈیلنے لگا۔ باہر میں جائے تمہارا 1 کروڑ، مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ احسان، میں بھی جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ مڑی، مگر شاذم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ بیا، رک جاؤ، وہ بے حد نرمی سے بولا۔ بیا نے سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ چھوڑو مجھے۔ بیا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شاذم کی گرفت مضبوط تھی۔ پہلے یہ پانی پیو، شانت ہو جاؤ۔ شاذم نے زبردستی گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے پہلے تو مزاحمت کی، پھر 2 گھونٹ پی کر گلاس پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے آنسو اب باقاعدہ اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ شاذم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ I'm sorry، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ شاذم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے گال پر ٹھہرے ہوئے ایک آنسو کو اپنی پور سے صاف کیا۔ بیا نے ساکت ہو کر اسے دیکھا۔ شاذم کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ صاف صاف بتاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس لہجے میں بولی۔ شاذم نے اس کی پیشانی پر جھولتی لٹ کو بڑی نزاکت سے اسے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس لمحے شاذم کا دل زور سے دھڑکا، ایک خوبصورت احساس اس کے اندر جاگا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اپنے گھر والوں کے خلاف کیا سازشیں رچا رہے ہو تم؟ وہ چیخی۔ تمہاری مما، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میری اسٹیپ مدر ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ واٹ؟ بیا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاذم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں صحیح وقت پر ساری سچائی بتا دوں گا، پلیز ابھی کچھ مت پوچھنا، وہ آسان سے بولا۔ بیا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں نے پوچھ لیا تو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو شاید مجھے جھوٹ بولنا پڑے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تم سے جھوٹ بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بیا کا دل ایک لمحے کو عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔
بس تھوڑا سا ٹرسٹ کر لو مجھ پہ۔ شاذم نے اسے چند ثانیہ خاموشی سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ وہ نہایت شریر لہجے میں بولا۔ بیا نے اس کی اس معصومیت پر بری طرح منہ بنایا، دیکھی اور کاٹدار نظروں سے اسے گھورا، ایسا ہو ہی نہ جائے کہیں تمہارا تو ناشتہ ہضم نہیں ہوتا مجھے ستائے بغیر۔ وہ تڑک کر بولی۔ اس کی اس حاضر جوابی پر شاذم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اس نے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائی اور بازو سینے پر باندھتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، جیسے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہو۔ زہرا اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ لڑکی ایک نمبر کی جھوٹی ہے، کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے، اتنی معصوم وہ ہے نہیں جتنا بنتی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ زہرا نے گردن موڑ کر دیکھا تو بیا ہاتھ میں پانی کا خالی جگ لیے راہداری سے گزر رہی تھی۔ زہرا نے بازو سینے پر باندھے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارا تو میں پردہ فاش کر کے رہوں گی۔ اس نے آنکھیں سکڑی اور دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ بیا کچن میں داخل ہوئی، وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی کچن کی لائٹ آن کی، اس کا قدم وہیں جم گیا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے سلپ کے ساتھ ٹیک لگائے شاذم سلطان کھڑا تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور سیاہ ہوڈی میں ملبوس نہایت سکون سے مگ میں کافی انڈیل رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیا نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ تمہارا تو کوما کا ناٹک چل رہا تھا نا؟ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی۔ کوما کے مریضوں کو بھی کبھی کبھی کیفین کی طلب ہو سکتی ہے بیا سکندر۔ شاذم نے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا اور نہایت ریلیکس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بیا نے جگ سلپ پر زور سے پٹخا اور ہاتھوں کو کمر پر ٹکاتے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ حیرت ہے، آپ جیسے امیر زادوں کو پانی کا گلاس بھی بیڈ پر چاہیے ہوتا ہے، وہ طنز سے بولی۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ شاذم نے کافی مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ کافی ٹیسٹ کرو، تمہیں پسند آئے گی یقیناً، شاذم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی کافی اپنے پاس رکھو، اگر تمہیں اس طرح چلتا پھرتا کسی نے دیکھ لیا نا تو میرا 1 کروڑ گیا۔ بیا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولی۔ شاذم چند سیکنڈ اسے گھورتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھا۔ اف خدایا، تم کتنی منی مائنڈیڈ ہو۔ بیا نے فوراً ناک چڑھائی۔ ظاہر ہے میں تمہاری طرح امیر باپ کی بگڑی اولاد نہیں ہوں۔ شاذم نے ابرو اٹھائے۔ میں شاذم سلطان ہوں، مت بھولو۔ وہ دھیمے مگر کرارے لہجے میں بولا۔ خود کو اتنی اہمیت مت دیا کرو شاذم سلطان، بیا نے جل کر کہا۔ شاذم کے لبوں پر ایک دل فریب اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر بیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اہم تو میں ہوں۔ بیا ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اچانک کچن کے باہر سے زہرا کی تیز آواز آئی۔ کون ہے اندر؟ کون باتیں کر رہے؟ بیا کے تو جیسے طوطے اڑ گئے، اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس نے بوکھلا کر شاذم کی طرف دیکھا۔ زہرا، اب کیا ہوگا؟ شاذم جائیں یہاں سے۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور گھبرا کر بولی۔ شاذم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاذم کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے سنجیدگی آئی۔ اس نے پلک جھپکتے میں اپنی بلیک ہوڈی کا کیپ اپنے سر پر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ زہرا دروازے سے اندر داخل ہوتی، شاذم کسی چیتے کسی پھرتی سے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر تاریکی میں روپوش ہو گیا۔ اس کی نظریں سیدھی کھلی کھڑکی اور اس کے پاس کھڑی بدحواس بیا پر گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بیا کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ بیا کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ کون تھا وہ جو کھڑکی سے بھاگا ہے؟ راتوں کو کچن میں عاشقوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ زہرا کی آواز طنز اور حقارت سے لبریز تھی۔ بیا نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو زہرا؟ میں تو بس پانی لینے آئی تھی۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ 1 نمبر کی کریکٹر لیس اور جھوٹی لڑکی، اس گھر سے تمہیں دھکے مار کر نہ نکلوایا تو میرا نام بھی زہرا سلطان نہیں۔ زہرا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بیا کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو آ گئے۔ اپنی زبان کو لگام دو زہرا، یہاں کوئی نہیں تھا، بیا نے بھرائی آواز میں کہا۔ زہرا اسے ایک حقارت آمیز نظر ڈال کر تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ بیا وہیں سلپ کے سہارے بے بس کھڑی رہ گئی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زہرا اس کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور وہ کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں کھڑکی سے کودنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا وارث شازم سلطان تھا۔ اگلی صبح مسز ابراہیم کے کمرے میں آج ایک عدالت لگی ہوئی تھی، جہاں کٹہرے میں بیا سکندر کھڑی تھی۔ مسز ابراہیم صوفے پر بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ زہرا فاتحانہ انداز میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ مما، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کچن کی کھڑکی سے اپنے یار کو بھگاتے ہوئے، اس نے چلا کر کہا۔ بیا کا چہرہ زرد پڑ گیا، لب سیے وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اٹھیں تو سامنے منصور صاحب اور زیبا بیگم کی چپتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ شکل سے تو تم بہت معصوم لگتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ زیبا بیگم نے بیا کو غور سے دیکھا، پھر نرمی مگر سنجیدگی سے بولی۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی۔ بیا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں سچ بتاؤ پورا، کیا زہرا درست کہہ رہی ہے؟ مسز ابراہیم نے نہایت نخوت سے کہا۔ بیا کے گلے میں جیسے آواز اٹک گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی میم، میرا یقین کیجیے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ زہرا آگے بڑھی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، سیدھا مسز ابراہیم کی طرف مڑ کر بولی۔ مما، آپ اس لڑکی کی بات کیوں سن رہی ہیں؟ اسے دھکے مار کر باہر کیوں نہیں نکالتی؟ وہ حلق کے بل دھاڑی۔ بیا وہیں جم گئی۔ مجھے تم جیسی لڑکی سے یہ امید قطعی نہیں تھی۔ ہم نے تم پر احسان کیا، تمہاری ماں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا، اب بدلے میں تم نے کیا کیا جانتی ہو تم؟ مسز ابراہیم تنفر بھرے انداز میں بولی۔ بیا کی پلکیں فوراً بھیگ گئیں۔ کمرے میں موجود ہر نظر اب اسی پر تھی۔ جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری شکل نہیں دیکھنی، آئندہ یہاں مت آنا، مسز ابراہیم نے ایک لمحہ رک کر ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ بیا نے لب بھینچ لیے۔ زہرا تیزی سے آگے بڑھی۔ یہ لڑکی ایسے نہیں جائے گی۔ وہ جھٹ سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ بیا کا توازن بگڑ گیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور اگلے ہی لمحے گرنے والی تھی کہ اچانک کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو بیا؟ شازم نے بیا کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ بیا نے بمشکل سر ہلایا۔ کمرے میں موجود سب لوگ ساکت کھڑے تھے۔ مسز ابراہیم کے چہرے پر تاریکی لہرائی۔ شازم؟ وہ آہستہ سے تقریباً خود سے بڑبڑائیں۔ بھائی، آپ تو کوما میں تھے نا؟ وہ ہکلائی۔ مسز ابراہیم کا چہرہ بھی لمحوں میں بدل گیا۔ ہوائیاں اڑ چکی تھیں، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ میں کبھی کوما میں تھا ہی نہیں زہرا، میں جسٹ ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ ذرا رکا، پھر کندھے اچکا کر بولا۔ اس کی نظر سیدھی مسز ابراہیم پر گئی۔ شازم، میرے بچے، تم ٹھیک ہو گئے؟ مگر یہ سب؟ منصور صاحب خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ کیسی ہیں آپ مسز ابراہیم سلطان؟ میری حقیقی ماں کے بعد میں نے آپ کو اپنا سب کچھ مانا۔ آپ میری دنیا تھیں، آپ نے مجھے سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دو شکن لہجے میں گویا ہوا۔ بیا سمیت سبھی شاک رہ گئے۔ مسز ابراہیم کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے شازم۔ ان کی آواز پہلی بار لڑکھڑائی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں مما، صرف اس لیے کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں، میں زہرا کی طرح آپ کا خون نہیں تھا، میں سوتیلا بیٹا تھا آپ کا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ شازم کی والدہ کی وفات کے بعد سلطان صاحب نے اپنی سیکرٹری راحت سے نکاح کیا تھا، جن کی اکلوتی بیٹی زہرا تھی۔ وقت کے ساتھ سلطان صاحب نے اپنی ساری پراپرٹی شازم کے نام کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسز ابراہیم نے شازم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لیزا کے ذریعے مجھے سچ پتہ چلا کہ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ وہ رکا، پھر سیدھا مسز ابراہیم کو دیکھ کر بولا۔ بیا ساکت سی تھی۔ منصور صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بھابھی، آپ نے شازم کو مارنا چاہا؟ منصور صاحب بولے۔ شازم پلیز میری بات سن لو ایک مرتبہ۔ مسز ابراہیم نے فوراً قدم آگے بڑھایا۔ آنکھوں میں بے چینی تھی۔ مما، آپ نے یہ کیوں کیا؟ زہرا بھی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچانک مسز ابراہیم کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ ایک لمحے کو لڑکھڑائیں اور پھر زمین پر گر گئیں۔ مما، آپ ٹھیک ہیں؟ مما، زہرا چیخی۔ وہ فوراً ان کی طرف بھاگا، گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ پانی، جلدی، وہ چیخا۔ بیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر آ گیا، مگر اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا۔ بغیر کچھ کہے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی اور پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے اس پرتعیش کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ مسز ابراہیم کو ہوش آ چکا تھا، وہ شکست خوردہ تھی۔ شازم نہایت خاموشی سے بیٹھ کے قریب آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سوری شازم، مجھے معاف کر دو، میں دولت کی حوث میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو شازم۔ مسز ابراہیم کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ زہرا کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ معافی مت مانگیں، مائیں معافی نہیں مانگتی۔ پھر آہستہ مگر صاف آواز میں بولا، یہ آپ کی امانت تھی، میں نے ساری پراپرٹی آپ کے اور زہرا کے نام ٹرانسفر کر دی ہے۔ وہ رکا، پھر سیدھا مسز ابراہیم کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شازم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا حق ہے۔ منصور صاحب نے تڑپ کر کہا، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں چچا جان۔ مسز ابراہیم کے چہرے پر شرمندگی اور بے یقینی ایک ساتھ ابھر آئے۔ شازم، یہ مت کرو، اس پر صرف تمہارا حق ہے، مجھے مزید شرمندہ مت کرو، میں پہلے اپنے گناہوں پر پچھتا رہی ہوں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بھائی پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ زہرا روحان سی ہوئی۔ شازم نے دروازے کے پاس رک کر ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی۔ اپنا اور مما کا دھیان رکھنا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور پھر وہ بغیر پیچھے مڑے کمرے سے نکل گیا۔ لیزا کو دیکھ کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ میری کیئر ٹیکر کدھر ہے؟ شازم نے فوراً پوچھا۔ وہ چلی گئی ہیں سامان لے کر، لیزا نے معمول کے انداز میں جواب دیا۔ شازم نے مختصراً سا سر ہلایا۔ لیزا نے چند لمحوں سے دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ بیا سکندر، آئی ایم فالنگ فار یو۔ وہ آہستہ سے جیسے خود سے لڑتے ہوئے زیر لب بولا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر حویلی کا گیٹ پار کرتا چلا گیا۔ ہسپتال کی نیند تاریک اور پرسکون راہداری میں بیا ایک بینچ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک ایک مانوس خوشبو فضا میں بکھری اور شازم اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ خوبصورت آنکھیں اور چہرہ دونوں سرخی چھلکا رہے تھے۔ رونے کے باعث اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ شازم کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا، وہ شاید ہرٹ تھی، مگر شازم جانتا تھا کہ وہ اس دل میں بسنے والی لڑکی کو کبھی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے جیب سے اپنا رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ رو مت پلیز، تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ نہایت نرمی سے بولا۔ بیا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور رومال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ مجھ سے بات مت کرو، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تم نے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کبھی استعمال نہیں کیا بیا۔ شازم نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ اس نے لہجہ بدلا اور فکر مندی سے پوچھا۔ بیا کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اس کی ماں برین ٹیومر کی مرض میں مبتلا تھی اور علاج کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ اسی مجبوری میں وہ شازم کے کیئر ٹیکر بننے پر راضی ہوئی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کل تک انہیں ہوش آ جائے گا، اس نے جواب دیا۔ آواز اب بھی روندھی ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ۔ شازم نے اطمینان کا سانس لیا، پھر اچانک بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ بیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کر لوں گی، وہ زکام زدہ کیوٹ سے انداز میں گویا ہوئی۔ شازم اس کی ادا پر ہنس دیا۔ دیکھو فی الحال میں تھوڑا سا غریب ہوں اس وقت، میری جیب کسی بڑے پیمانے کی شادی کی اجازت نہیں دیتی، اگر تم کہو تو سادگی سے نکاح کر لیں۔ شازم نے سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بیا نے ایک تیکھی نظر اس کے پیروں پر ڈالی جہاں برانڈڈ جوتے چمک رہے تھے۔ غریب انسان جس نے 50,000 کے تو جوتے پہنے ہوئے، پہلا غریب دیکھا ہے تم جیسا میں نے۔ وہ طنز سے مسکرائی۔ شازم کا کہکا جاندار تھا۔ بیا چڑ سی گئی۔ برائڈل ڈریس تو میں اپنی پسند کا ہی لوں گا، آخر کو میری پہلی شادی ہے، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی شرط رکھی۔ شازم نے آئی بروز کھا کر محترمہ کے تیور ملاحظہ کیے۔ محترمہ میری بھی پہلی ہی شادی ہے، میں کون سا 3-4 بیویاں بھگتا چکا ہوں جو تم ایسے چتلا رہی ہو؟ وہ نروٹے پن سے فوراً جواباً بولا اور پھر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بیا بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے یقین ہے تم شادی کے جوڑے میں دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگو گی۔ شازم چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ بیا نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ اس کے گالوں پر آئی سرخی نہ دیکھ لے۔ میں تمہاری کوئی تعریف نہیں کروں گی، یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ شازم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری تعریف کی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھ پر لاکھوں لڑکیاں فدا ہیں۔ شازم سلطان کے ایک اشارے پر لڑکیاں جان دیتی ہیں، وہ مغرور انداز میں بولتا اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ بیا نے مڑ کر ایک زوردار گھونسا اس کے کندھے پہ مارا اور چڑھ کر بولی، شوکا کہیں کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہال میں چاروں طرف موتی اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شازم آف وائٹ شیروانی میں غیر معمولی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔
مگر اسٹیج پر بیٹھے شازم سلطان کا سارا دھیان صرف سامنے والے دروازے پر تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اور بے تابی سے پہلو بدلتا۔ اس کی یہ بے چینی وہاں موجود ہر شخص محسوس کر رہا تھا۔ محترمہ جان نکال کر تشریف لائیں گی میری؟ ایسا بھی کیا بناؤ سنگھار؟ شازم جھنجھلا کر بولا۔ اسی اثنا میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ جانے عزیز سفید شرارہ سوٹ میں ملبوس، سر پہ سرخ کامدار دوپٹہ اوڑھے، ہلکے میک اپ میں سجے، اس کے دلکش نقوش، کانوں میں جھومتے جھمکے، ہاتھوں میں مہندی اور پلکوں کی شرمیلی جنبش، وہ واقع قیامت ڈھا رہی تھی۔ شازم سلطان کے دل پر جیسے ایک ساتھ ہزاروں بجلیاں گریں۔ وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ بیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج کے قریب پہنچی۔ شازم کی اس کھلی اور بے باک وارفتگی پر بیا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں مزید جھکا لی۔ بھائی بعد میں انہیں جی بھر کر نہار لیجیے گا، ابھی ذرا نکاح کی رسم ادا کر لیں۔ قاضی صاحب کب سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، زہرا شرارت بھری آواز میں بولی۔ بیا حیا سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے مائک اپنے قریب کیا اور خطبہ نکاح شروع کیا۔ ہال میں ایک پرسکون اور طمانینت بھری خاموشی چھا گئی۔ بیا سکندر دختر سکندر احمد، کیا آپ کو شازم سلطان ولد ابراہیم سلطان عوض حق مہر 5 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز گونجی۔ بیا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شازم بھی اس کی دھڑکن سن لے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اٹھا کر شازم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اس کے لیے بے تابی اور بے پناہ محبت تھی۔ قبول ہے، بیا کی دھیمیاں مگر نرم آواز آئی۔ 3 بار اقرار کے بعد قاضی صاحب شازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ شازم سلطان ولد ابراہیم سلطان، کیا آپ کو بیا سکندر دختر؟ نکاح خواہ نے شازم سے رضامندی پوچھی۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی اس جلد بازی پر ایک بار پھر ہال میں مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ بیا نے چونک کر اسے گھورا تو شازم نے اسے دیکھ کر نہایت ڈٹائی سے آنکھ مار دی۔ یا تم نے آج میری جان ہی نکال دی ہے۔ جو انتظار میں نے پچھلے 1 گھنٹے میں کیا ہے نا، اس کے بعد مجھ میں قاضی صاحب کا پورا جملہ سننے کا بھی صبر نہیں تھا۔ تم لگی اتنی قیامت رہی ہو کہ میرا بس نہیں چل رہا تمہیں ابھی یہاں سے غائب کر دوں۔ شازم نے ذرا سا بیا کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ بیا نے دانت پیستے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا تو شازم نے موقع پاتے ہی اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر میں حمائل کر دیا اور اسے اپنی طرف تھوڑا اور کھینچ لیا۔ بیا کی سانس ایک پل کو تھم گئی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم باقاعدہ میری بیوی بن چکی ہو۔ بیا، شازم سلطان، میں بہت لکی ہوں یار، میری محبت اس وقت میری باہوں میں ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں دل فریب انداز میں سرگوشی کی۔ یہ محبت کب ہوئی تمہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ شازم کے لبوں پر ایک دل نواز مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر نہایت نزاکت سے اس کے ریشمی رخسار کو سلایا۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے؟ اس کی آواز میں ایک عجب سا خمار تھا۔ بیا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی، رخسار دہک اٹھے تھے۔ اس نے بوکھلا کر شازم کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹانا چاہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کچھ تو شرم کریں شازم، یہاں فیملی کے لوگ ہیں، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ شازم کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا محترمہ، اب اگر پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ حق حاصل ہے مسز سلطان۔ وہ سحر انگیز آواز میں گویا ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم کوما میں ہی اچھے تھے مسٹر سلطان۔ بیا نے نروٹے پن سے اپنا منہ بنایا اور اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو مسز سلطان، شازم نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مسز سلطان سن کر بیا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ بیا سکندر تھی اور اب کسی کی زندگی کسی کے نام کا حصہ بن چکی تھی۔ کمرے کو سفید پھولوں اور ہلکی سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کی مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شازم سلطان بیا کی مرمری کلائی پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ تشریف رکھے ہمارے دولت قدم ہے مسز سلطان، شازم نے نہایت شاہانہ انداز میں ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ بیا نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرہ بہت زیادہ پرتعیش نہیں تھا مگر نفیس اور سادہ تھا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ روم کیسا لگا تمہیں؟ شازم نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ محل نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا گھر تھا جو شازم نے بڑی محبت اور محنت سے خریدا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ بیا کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مس بیا سکندر کو مسز بیا شازم سلطان بننا بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بیا کے گال سرخ ہو گئے۔ نام لمبا نہیں ہو گیا تھوڑا؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ دل سے پکاروں گا تو پورا ہی لوں گا۔ اور غصے میں؟ تجسس سے بیا نے پوچھا۔ غصے میں بھی محبت سے بلاؤں گا۔ جھوٹ؟ وہ فوراً بولی۔ شازم ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، غصے میں صرف بیا کہوں گا۔ اور پیار میں؟ وہ پھر سے بولی۔
وہ ذرا سا قریب ہوا، پھر دھیمے مگر بھرپور لہجے میں بولا، جان۔ بیا کی سانس ایک لمحے کو رک گئی، جبکہ شاذم مسکراتے ہوئے اس کی شرمائی ہوئی شکل دیکھتا رہا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کی ٹھوری پر جھکا۔ بیا کی دراز خمدہ پلکوں کا دل فریب رقص دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا تھا۔ وہ شرم سے گلنار پڑی۔ بیا نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، خود سے ذرا دور دھکیلا۔ شاذم نے منہ بسورا، بس اتنے رومانٹک مت بنے، اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے بھوک لگی ہے، جائیں میرے لیے کچھ بنا کر لائیں کچن سے۔ وہ حکم دیتی آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ شاذم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، ابھی نکاح کو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اور تم نے آرڈر چلانا شروع کر دیا؟ شاذم نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیا نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے، تو کیا ہوا؟ شوہر کا کام ہوتا ہے بیوی کے ناز برداری کرنا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ شاذم چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ لائن تو مجھے بولنی تھی، شاذم نے مصنوعی تعصب سے کہا، لیکن میں پہلے بول گئی۔ وہ جھٹ سے گویا ہوئی، بہت چالاک ہو تم۔ بیا نے فخر سے گردن اکڑائی، میں جانتی ہوں، اب جائیں اور کچھ اچھا سا بنا کر لائیں۔ بیا نے لب بھیج کر فرمائشی انداز میں کہا۔ شاذم نے بازو باندھ کر اسے غور سے دیکھا، اس کی نگاہوں سے وہ پزل ہوئی۔ 1 منٹ، تم مجھے کچن میں بھیج رہی ہو ہماری شادی کی پہلی رات پر؟ شاذم نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی کوکنگ کی فین تھی، بندہ کھانا کمال بناتا تھا۔ جی ہاں، مجھے پاستا چاہیے، بیا نے پھول کی لڑی کو چھو کر کہا۔ شاذم نے گہرا سانس لیا۔ اور کچھ محترمہ؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، ساتھ میں کافی بھی۔ شاذم سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بیا مسکراتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور شاذم ایک ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ آپ کا آرڈر حاضر ہے محترمہ، وہ مصنوعی ادب سے بولا۔ بیا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر کار مجھے لگا تھا آپ راستے میں خود ہی کھا جائیں گے، بیا نے شریر لہجے میں اسے چھیڑا۔ شاذم نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اتنی بے عزتی تو میری کسی نے نہیں کی جتنی تم نے ان 2 گھنٹوں میں کر دی ہے، بیا ہنس دی۔ ٹرے میں وائٹ ساس پاستا، 2 مگ کافی اور ساتھ ایک چھوٹا سا چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ کیک بھی؟ بیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، سیلیبریشن تو بنتی ہے نا، شاذم نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیا چند لمحے خاموش اسے دیکھتی رہی۔ یہی تو خاص بات تھی شاذم میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا تھا۔ کھاؤ، شاذم نے فورک اس کی طرف بڑھایا۔ بڑی مشکل سے بنایا ہے، بیا نے ایک بائٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ او مائی گاڈ، آپ اتنا اچھا کھانا کیوں بناتے ہیں؟ وہ فوراً بولی۔ شاذم نے کالر اونچا کیا۔ قدرت کے کچھ شاہکار چھپا کر رکھنے چاہیے، شاذم سلطان نے اترا کر کہا۔ خود کو شاہکار بول رہے ہیں؟ بیا نے آئی بروز کا کر پوچھا۔ نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، شاہکار تو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بیا فوراً نظر جھکا گئی۔ شاذم کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ بیا نے آخر پوچھ لیا۔ شکریہ میری جان، مجھے اپنانے کے لیے، میری بے رونق زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے۔ میں ادھورا تھا، تم نے مجھے پورا کیا ہے۔ شاذم ہلکا سا مسکرایا، پھر دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں بیا کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بیا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شاذم نے اس کی آنکھوں کی نمی کو پوروں پر چن لیا۔ بیا کی پلکیں جھک گئیں۔ شاذم اس کے قریب سرک آیا۔ وہ اس کے نقوش کو اپنے لمس سے معطر کر گیا۔ بیا کا چہرہ سرخ اندھاری ہوا تھا۔ تمہارے آنے سے زندگی حسین بھی لگنے لگی ہے اور دلچسپ بھی، اس نے سچائی سے کہا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ بمشکل بول پائی۔ دل کی دھڑکنوں نے سینے میں بے تحاشا ادھم مچایا ہوا تھا۔ شاذم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا۔ کیونکہ تم میری وہ دعا ہو جو مجھے مانگے بغیر مل گئی، شاذم نے اقرار کیا۔ اس کی آواز بے حد نرم ہو گئی۔ بیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ شاذم نے نرمی سے اس کا آنسو صاف کیا، پھر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اگر تم روئی نا تو میں تمہیں کس کر دوں گا، وہ ذرا سا جھکا اور دھمکی بھرے انداز میں بولا۔ بیا نے فوراً آنکھیں پھیلائیں۔ یہ دھمکی تھی یا رومانس؟ پھر آہستہ سے بولی۔ شاذم نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ آئی لو یو مسز سلطان، شاذم نے اس کے سر کو چومتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو ٹو مسٹر شوخا سلطان۔ شاذم زور سے ہنس پڑا، جبکہ بیا بھی مسکراتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ کھڑکی کے باہر رات خاموشی سے پھیل رہی تھی اور اندر 2 ادھورے لوگ ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے تھے۔
ختم شد۔ جی تو فرینڈس، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔